چلا رہا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ جل جلالہ و عظم والہ نے ہمارے لیے دو دشمن پیدا کیے ہیں۔ ان دونوں دشمنوں کی بات کو نہ ماننا اور اللہ کی بات کو ماننا یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری عادت ہے، اور اسی عادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ جو لوگ شیطان کی بات کو نہیں مانیں گے، شیطان کے وسوسات کے اوپر عمل نہیں کریں گے اور اپنے نفس کے امارہ یا نفس کے گناہ کی چیزوں کی طرف نفس کو نہیں جانے دیں گے اور روکیں گے اور اس کو اچھی باتوں کا حکم کر کے اچھے راستے کی طرف لے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کرتے ہیں اور فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میرے بندے، ان کو بھوک کی تکلیف ہے لیکن میں نے کہہ دیا کہ یہ کھاؤ تو وہ کھاتے ہیں، میں نے کہہ دیا یہ مت کھاؤ تو وہ نہیں کھاتے۔ ان کو سونے کی ضرورت ہے لیکن میں نے کہا کہ سونا چھوڑ کر نماز کے لیے آ جاؤ تو وہ حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم کے اوپر نماز کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر اللہ جل جلالہ و من والہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دوستی کا معاملہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ و من والہ کا درجہ کیا اور ہم مخلوق کا پوزیشن کیا، لیکن اس کے باوجود حدیث پاک میں آتا ہے، گزشتہ کل آپ کے سامنے ایک حدیث آئی تھی کہ جب آدمی فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، نافرمانی سے رکتا ہے، تو پھر اللہ جل جلالہ و من والہ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور صرف محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ جل جلالہ و من والہ اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو میں اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ اور یہ خبر کہ اللہ جل جلالہ محبت کرتے ہیں، عرش سے لے کر ساتویں آسمان پر، ساتویں سے لے کر چھٹے پر، پانچویں پر، اور اسی طریقے سے پہنچتے جب پہلے آسمان پر پہنچتی ہے تو پہلے آسمان والے فرشتے زمین والوں کے اوپر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و من والہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اس کے لیے دنیا میں محبت کو ڈال دی جاتی ہے، ہر ایک آدمی اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ہر ایک آدمی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا جس کو ہم زمانے جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی تمدن، نہ کوئی کلچر، نہ کوئی کیا ہے ریت رواج، بلکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ بیچارہ دبا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ عورتوں کی نہ وقت ہے نہ عزت ہے، نہ کوئی اس کا مقام ہے، بلکہ بچی پیدا ہونے سے ان کو ایسی شرم محسوس ہوتی ہے کہ زندہ بچیوں کو دربور کر دیتے ہیں۔ ایسے تہذیب والوں میں، ایسے جنگلی پنوں میں اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہذیب، تمدن اور ریت رواج سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر ان کو انسانیت کے اعلیٰ معیار کے اوپر
اور انسانیت کے اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچا دیا۔ جن لوگوں کی حالت یہ تھی کہ دوسرے کے ہاتھ سے لے کر خود کھا جائے تھے، میرا پیٹ بھرنا چاہیے، اس کا پیٹ بھرے یا نہ بھرے ہمیں اس کی کوئی پڑی نہیں، مجھے ملنا چاہیے، دوسرے کو ملے یا نہ ملے، ہر چیز میں یہی حال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی اور ان کو ایسے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے جنگ یرموک کا واقعہ لکھا ہے فضائل کی کتاب میں کہ جنگ یرموک میں یہ بہت بڑی جنگ ہوئی تھی رومن ایمپائر کے ساتھ، اور اس وقت سے رومن ایمپائر ٹوٹا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ رومن کے بعد اب کوئی رومن نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج تک رومن ایمپائر کا صرف نام باقی رہا اور کچھ باقی نہیں رہا۔ تو ایک جنگ یرموک میں بہت زیادہ زور سے خطرناک جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی اور کیا ہے رومن ایمپائر والوں کی۔ اس زمانے میں جنگ اور لڑائی کے دستور بھی الگ تھے، ہمت کی لڑائی ہوتی تھی، آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی۔ آج کل تو عورتوں کی طرح چپکے سے آ کر کیا بم ڈال دیا اور ختم ہو گیا، اور اس میں جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی مریں گے، اور جو بیچارے لڑائی کے ساتھ جن کو کوئی سروکار نہیں وہ بھی مریں گے۔ بہرحال اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ دن بھر لڑائی ہوتی تھی اور مغرب ہو گئی لڑائی بند، پھر ان کا آئندہ کرو گی۔ تو اسی طریقے سے جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین مغرب کا وقت ہو گیا تو اب وہ میدان میں نکلے دیکھنے کے لیے کہ آج ہمارے کتنے آدمی شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، کتنے کیا ہے، کس طریقے سے۔ تو ایک صحابی اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، اور ان کو دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جان باقی ہو، پانی کی ضرورت ہو، پیاس لگ رہی ہو، پریشان ہو، تکلیف میں ہو، چلو میں ساتھ میں پانی بھی لے کر چلو تاکہ کم سے کم اس کو منہ میں پانی نہ ڈال سکوں۔ اور یہ کہہ کر وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، دیکھا تو واقعی میں اس کا چچا زاد بھائی تھا، اور وہ بہت ہی زخمی تھا اور پریشان تھا، اور پانی کی طلب تھی، اس کو وہ پانی مانگ رہا تھا۔ انہوں نے پہچانا، اس کو صاف کیا تو خون وغیرہ لگا تھا وہ، اور پانی پلانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں قریب میں سے کسی دوسرے زخمی نے آواز لگائی کہ پانی۔ انہوں نے پانی پینے سے انکار کیا اور اپنے چچا زاد بھائی کو اشارہ کیا، بول تو سکتے نہیں تھے، اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پلاؤ، میرا بھائی پیاسا ہو اور میں پانی پیوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے بھائی کو پانی پلانے کو چھوڑ کر اس دوسرے کے پاس گئے، دوسرے کو پانی پلا رہے تھے، اتنے میں کسی دور جگہ سے تیسرے سے کسی نے پانی کی آواز لگائی، تو یہ بھی اس کو یہ کہتا ہے کہ پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، وہ پیاسا ہو اور میں پانی پیوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ تیسرے کے پاس پانی پلانے کے لیے گئے تو ان کی موت آ گئی تھی، وہ بیچارے پیاسے ہی اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں سے وہ واپس آئے، اس دوسرے کے پاس آئے تو دیکھا تو یہ بھی پیاسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں سے وہ جلدی سے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے کہ چلو اب تو اس کو پانی پلاؤ، لیکن وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بھائی بھی پیاسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچ گیا اور خود پانی نہیں پیا۔ دوسرا قصہ میں اور سناؤں آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لوگ آتے تھے، مہمان بن کر آتے تھے، تعلیم کے لیے آتے تھے، تہذیب کے لیے آتے تھے، تصوف کے لیے آتے تھے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، ایمان لانے کے لیے آتے تھے، مختلف وجہ سے دیہاتوں سے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ نظام تھا کہ مہمان زیادہ آ گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس ایک مہمان ہے، 2 مہمان ہیں، 3 مہمان ہیں، کون اپنے گھر لے جاتا ہے اس مہمان کو کھلانے کے لیے؟ اسی طریقے سے ایک مہمان آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی یہ ہمارا مہمان ہے، کون لے جاتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاتا ہوں۔ یہ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے اور گھر جا کر گھر والی سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آج ہمارے یہاں مہمان ہے، آج بتاؤ ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے یا کچھ نہیں؟ اس پاک بیوی نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں تو ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اپنے بچے کے لیے جو چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے کچھ تھوڑا سا بچا کر رکھا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس آج کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ چلو ہمارے لیے تو بھوکا رہنا ہے، بھوکا رہنا ہمارے لیے آسان ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہمان ہے، اس کو ہم کیسے بھوکا رکھیں؟ ان کو تو کھلانا پڑے گا۔ پھر ایسا کرو کہ جو بچے کے لیے رکھا ہوا ہے بچے کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور وہ بچے کے لیے جو رکھا کھانا ہے وہ اس کے سامنے کھانا رکھو، میں بھی اس کے سامنے کھانے کے لیے بیٹھوں گا، اس لیے کہ مہمان کو اکیلے تو بٹھایا نہیں جاتا، لیکن تم تھوڑی دیر کے بعد آ جانا، اور جو دیا رکھا ہوا ہے اس دیا کے دیے کو تیز کرنے کے لیے، اور روشنی زیادہ ہو جائے تیز کرنے کے بہانے سے آ جانا، اور اس دیے کی دیٹ کو کھینچ لینا تاکہ دیا بجھ جائے، اندھیرا ہو جائے۔ اور جب اندھیرا ہو جائے گا تو کھانا مہمان کے سامنے رکھا ہے، مہمان کھائے گا اور میں صرف کھانے کی ایکٹنگ کروں گا، اس طریقے سے چباتا رہوں گا تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ یہ کھا رہا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوں، صرف نمونے کے طور پر تو میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ جو دوسروں سے چھین لیا کرتے تھے، دوسروں کو بھوکے مارتے تھے، وہ اب دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس زمانے میں بھی لوگوں میں شہوت، مال کی محبت، کرسی کی محبت، کبر، تکبر، بڑائی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جو آج کل پائے جاتے ہیں، وہ سارے ان میں بھی تھی، یہ نہیں کہ نہیں تھی، لیکن جب آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور آنے کے بعد اسلام کو قبول کرتا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پاور ہاؤس تھے کہ جس لائٹ کا بھی اس کے ساتھ کنیکشن ہو گیا تو وہ ساری گندگی، ساری اندھیرا اور سارے برائیاں فوراً اسی وقت نکل جاتی تھی اور وہ آدمی صحابیت کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جاتا تھا۔ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے ہیں، اور محبت سے تو تشریف نہیں لا رہے ہو، قصہ یاد ہوگا نا آپ کو پورا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا طے ہوا
اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنے کے لیے حامی بڑے بہادر تھے، کہا کہ میں جا کر محمد کو قتل کرتا ہوں، دیکھو کون روکتا ہے۔ قتل کرنے کے ارادے سے چلے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حالت بدلی ہوئی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی چچا ہیں، وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، تلوار کھلی ہوئی ہے اور جوش میں جذبے میں آ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کو ڈر لگنا ہی چاہیے ڈر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے اور اس کی نیت اچھی محسوس نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، آنے دو، دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ و من والوں کی خدمت میں دعا کی تھی، یا اللہ مسلمان بہت کمزور ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر بہت زیادتی ہو رہی، مسلمانوں کو بہت مارا پیٹا جا رہا ہے، ایسا ہوتا تھا، ہم نے بہت سارے صحابہ سے سنے ہوں گے۔ عمرو ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، ان دو میں سے کسی کے ذریعے سے اسلام کو طاقت پہنچائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اب دعا کی تفصیل میں بتا رہا ہوں تم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے کہ یا اللہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، کوئی طاقت والا آدمی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی پوزیشن والا آدمی ہمارے پاس نہیں ہے۔ مکہ میں 2 آدمی ہیں ایسے پوزیشن والے، عمرو ابن ہشام، یہ کون ہے؟ ابو جہل۔ اللہ جل جلالہ سے مانگ رہے کہ اللہ ابو جہل کو ایمان کی توفیق دے دیجیے، وہ مسلمان ہو جائے تو پھر ہمیں کچھ طاقت آ جائے گی، کچھ ہمت آ جائے گی۔ عمرو ابن ہشام، اور اگر عمرو ابن ہشام آپ کے نزدیک درست نہیں ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابو جہل کے حق میں تو قبول نہیں ہوئی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں قبول ہو گئی تھی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق چلے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی ہے۔ آ رہا ہے لیکن کیا ہے، وہ مارنے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ خود مرنے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کی تھوڑی ہی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر لا الہ الا اللہ کا ایمان اور یقین ایسا دل میں بیٹھ جاتا تھا کہ سارا حسد، بغض، کینہ، کپٹ اور ساری گندگی جو دل میں ہے وہ ساری گندگی ختم ہو کر صرف نورانیت باقی رہتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ مسلمان ہو گئے، اب کہتے ہیں ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر چھپ چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ چلیے حرم میں چلتے ہیں
اور جا کر کھلے عام نماز پڑھتے ہیں، دیکھتا ہوں مجھے کون نماز سے روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا کہ طاقت والا کوئی مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دیا۔ بہرحال بزرگ اور دوستوں، میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر ایک انسان کے دل میں حسد، بھوک، سینہ، کپٹ اور گندگی اور شیطانیت بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر آدمی اپنے نفس کی بات کو مانتا ہے، اپنے دل کی بات کو مانتا ہے اور اسی پر چلتا رہتا ہے تو اس میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری برائیوں کو نکال کر پھر اس میں نورانیت پیدا فرما دیتے ہیں، بھلائی پیدا فرماتے ہیں، اور وہ دل پھر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیمتی ہو جاتا ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے جو تصوف کے سلسلے میں، خانقاہ لائن کے سلسلے میں بہت ہی اونچی اور بہت ہی معتبر کتاب ہے، مثنوی مولانا روم۔ گویا کہ یہ تصوف کی، یہ خانقاہ کی وہ نصابی کتاب ہے، جیسے تبلیغی جماعت کے تبلیغی نصاب ہوتا ہے، اس طریقے سے بہت سارے اس میں چیزیں تصوف کی، پوری تصوف اس میں پڑھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ انسان کا جو قلب ہے، دل ہے، اس دل کا ویلیو اسی وقت ہوگا جب اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو، وہ دل بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ اونچا ہے، اور بہت ہی زیادہ اس دل کی قدر و قیمت ہے۔ اور جس دل میں مال کی محبت ہو، کرسی کی محبت ہو، حب مال ہو، حب جاہ ہو، یا شہوات ہو، یا خواہشات کی پابندی ہو، یا اپنے آپ اپنا بڑائی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی برائی ہو، اپنے آپ کو تکبر میں بڑا سمجھ رہا ہو، یہ جو چیزیں یہ جس دل میں ہوگا اس دل کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور مثال بیان فرمائی کہ جیسے ایک بوتل ہے، اس بوتل میں بوتل کی قیمت تو برابر ہی ہوتی ہے، چھوٹی بوتل ہو، بڑی بوتل ہو، $2 کی، $1 کی مل جایا کرتی ہے وہ، لیکن اس بوتل میں اگر کوئی چیز بھری گئی ہے تو وہ کیا چیز بھری گئی ہے؟ اگر کوئی بہت قیمتی چیز بھری گئی ہے تو اس قیمتی چیز کے بھرنے کی وجہ سے اس بوتل کی قیمت $1000 کی ہو جائے گی۔ اونٹ کا عطر اگر اس میں بھرا گیا ہے تو $10,000 کا وہ چھوٹی سی ایک بوتل ہوگی، اور اگر اس بوتل میں پیشاب بھرا گیا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو بزرگ اور دوستوں، اسی طریقے سے یہ جو ہمارا دل ہے، اس دل میں اگر مال کی محبت بھری پڑی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی خواہش بھری پڑی ہے، عورتوں کی محبت بھری پڑی ہے، کرسی کی محبت بھری پڑی ہے، تو ایسے دل کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو، وہ دل بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک ایمان والے کا دل اللہ جل جلالہ و امن والوں کے یہاں بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اور بہت ہی زیادہ اس کا وزن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ اور جس دل میں ایمان نہیں ہے، چاہے پیسے، مال، کچھ بھی اس کے پاس ہو، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں کے یہاں اس کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہمارے دلوں میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہونی چاہیے. بزرگ اور دوستوں، تھوڑی دیر کے لیے آدمی بیٹھ کر سوچے کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں. پاؤنڈ کمانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، ڈالر کمانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، بڑے بڑے مکانات میں رہنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. کیوں بھیجا گیا ہوں؟ کس وجہ سے بھیجا گیا ہوں؟ کبھی ہم نے اپنے آپ میں سوچا اس چیز کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو روزی کمانے کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھو کتنا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی چلنے والا، انسان نہیں، باپا چلنے والا، زمین پر کوئی بھی چلنے والا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رازق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی پہنچاتا ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کی فکر مت کرو، وہ تو تمہیں مل کر رہے گا، تم کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی فکر کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے. اور دوسری ہماری ساری ضرورات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ نوکری کرے، پیسے کمائے، پاؤنڈ کمائے، ڈالر کمائے، اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اعمال اور قرآن اور حدیث میں یہ ساری تعلیمیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہے وہ صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ دنیا میں ضرورت ہے، دنیا کی ہمیں ضرورت ہے، انکار نہیں ہے. کھانے کی بھی ضرورت ہے، مکان کی بھی ضرورت ہے، گاڑی کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس میں اتنا ہی وقت لگانا چاہیے، اس میں اتنی قربانی دینی چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے. گزشتہ کل میں نے ایک مثال تمہارے سامنے ذکر کی تھی کہ بڑے سے بڑی حویلی، بڑے سے بڑا اور مکان ہو، لیکن اگر اس میں بیت الخلا نہیں ہے تو اس مکان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس لیے کہ بیت الخلا ضروری ہے، ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، ہر مکان میں ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی ضرورت اتنی ہی ہے کہ انسان کو جب تقاضا آئے تو جا کر اپنا پیشاب کرے، پخانہ کرے اور وہاں سے واپس آ جائے. کوئی آدمی اس بیت الخلا میں بستر لگا کر سونے کا ارادہ نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے پیسے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے. اللہ کے ابھی قرآن پاک کی آیت ہم نے پڑھ کر سنائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لانے کے بعد دل میں جتنے امراض تھے، دل کے امراض میں بہت سارے، حسد، بھوک، کینہ، کپٹ، سب کچھ. جب ہم پیدا ہوتے ہیں، کل حدیث بتائی تھی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت سلیمہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے، نہ تو اس میں حسد، بغض، کینہ، کپٹ، جھوٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن پھر ہمارے ماحول میں آ کر فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ یہودانہ ہی یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں،
نصرانی بناتے ہیں اور کیا کیا بناتے ہیں. ماں باپ کو دیکھتا ہے، محلے والوں کو دیکھتا ہے، گھر والوں کو دیکھتا ہے، اور لوگ چمک کی طرح اس کی بری عادتیں اپنے اندر وہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. بزرگ اور دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم جب تسبیح کرتے ہیں، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں وہ جو گندگی بھری ہوئی ہے وہ ہم کو نیک باتوں کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہو، آنے والا ہو، بڑا مہمان ہو، اونچا درجے کا وہ مہمان ہو، تو ہم اس کے ٹھہرنے کے لیے، رہنے کے لیے سب سے اچھا انتظام کرتے ہیں. کیا اگر کسی کے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہو تو وہ کسی ایسی کوٹھڑی میں اس کو سلاتا ہے جس میں چوہے بھی ہو، جس میں کیا ہے کاکروچ بھی ہو اور بہت کچھ ایسی چیزیں ہو، اور اس میں اس کو سلاتا ہے؟ وہ نہیں سلاتا. تو اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس دل میں اثر کرتی ہے، اس دل میں جاتے ہیں جس میں دوسری محبت نہ ہو. مال کی محبت، گندگی کی محبت، تکبر کا وغیرہ سب کچھ سے جو دل خالی ہوگا، جو دل کیا ہے صاف اور شفاف ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آتی ہے، اس میں اللہ کے رسول کی محبت آتی ہے، اور پھر اس صورت میں وہ اللہ کے رسول کی محبت اس میں رہتی ہے. جیسے گندگی کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کیا ہے ان گندگیوں کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، مال کی خواہش کے ساتھ، دولت کی خواہش کے ساتھ، کرسی کی خواہش کے ساتھ یہ محبتیں نہیں ہیں. اس وجہ سے ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ اکبر نماز میں متوجہ ہو جاتے تھے، پھر نماز میں ہوتے تھے، پھر کہیں ادھر ادھر ان کا دھیان نہیں جاتا. اور آج ہم نماز پڑھتے ہوئے مچھر آ کر بیٹھ جاتا ہے، مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے، تو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی دوسری چیز آ کر ہمارے اوپر بیٹھ گئی. کتنی ہمارا دھیان، کتنی ہماری نیت، کتنا ہمارا اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی اور سوچنے کی. تو ان ساری چیزوں کے سمجھنے کے بعد انسان کے دل میں دنیا والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، انسان کے دل میں غلط معاشرے میں رہنے کی وجہ سے، انسان کے دل میں برے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے جو برائی ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے، جس نے ایمان کے نور کو ڈھانپ لیا ہے، جس نے ایمان کے نور کو چھپا لیا ہے، جس کی وجہ سے ایمان کے تقاضے ہم سے پورے نہیں ہو رہے، اس دل کو پھر پاک اور صاف کرنا، اس میں سے حسد کو نکالنا، اس میں سے لالچ کو نکالنا، اس میں سے کیا ہے غیبت کو نکالنا، اس میں سے کیا ہے جو جو برائیاں ہیں دل کی اس کو نکالنے کا نام، اور اس کی جگہ پر اس میں خیر اور اللہ کی محبت وغیرہ کو پیدا کرنے کا جو نام ہے، یہ کام جو ہے خانقاہ کا ہے، اور یہ خانقاہ میں ہوتا ہے. آدمی جب بیعت ہوتا ہے تو بیعت ہونے کے بعد معاملات کی پابندی کرتا ہے اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، اور اس کنٹرول کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک قسم کی کیا ہے سختی ہے، جو سیاہی ہے، جو کالک ہے، وہ اس کے ذریعے سے اللہ کے نور کی وجہ سے وہ دور ہوتی ہے. اور جتنا زیادہ نور پیدا ہوتا رہتا ہے اتنی وہ کالک ختم ہوتی چلی جاتی ہے.
حسد ختم ہو جاتی ہے، جھوٹ کی عادت ختم ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھنی چاہیے. اور یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ خانقاہ میں ہوتا ہے، اور خانقاہ کا مقصد یہی ہے کہ اپنے دل میں جو گندگیاں ہیں، جو دنیا کی محبت ہے، اس دنیا کی محبت کو نکال کر اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا. اور اس پیدا کرنے کے جو طریقے ہیں، اس پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں، اس پیدا کرنے کے جو راستے ہیں، وہ جس جگہ پر بتائے جاتے ہوں، جس جگہ پر سکھلائے جاتے ہوں، جس جگہ پر اس کو چلایا جاتا ہے، اس کو خانقاہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے. اسی طریقے سے خانقاہ میں ہمارے اخلاق اور عادات وغیرہ کو درست کیا جاتا ہے، اور اس کی تہذیب اور اس کی ترتیب کی جاتی ہے. یہاں تک کہ پھر اس کے دل میں پوری اللہ کی محبت آ جاتی ہے. اور جب اللہ کی محبت سے دل بھر جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل بھر جاتا ہے، تو وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ قیمتی دل سمجھا جاتا ہے. اور وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی اونچا سمجھا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی کی قدر کرتا ہے، اور اس آدمی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. آج ہم کس درجے پر ہیں، کہاں پر ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ویسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں. اس کھوکھلے پن کو نکالنے کا نام جو ہے یہ عبادت ہے، اور یہ خانقاہ ہے. اور یہ خانقاہ کے اس میں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہے اور کی جاتی ہے. اللہ جل جلالہ و من والو مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی صحیح طور پر خانقاہی زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائیں. اور ہمارے دل میں یہ جو ساری گندگیاں بھری ہے، وہ ساری گندگیاں نکال کر اس کی جگہ پر اس کی سچی رضا، اس کی سچی محبت اور اس کی سچی معرفت نصیب فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.